ربوہ و آگرہ میں، ملتان و امرتسر میں، ہندوستان کی ہر آبادی، ہر شہر و راہ گزر میں، وہ لاہور تھا یا ڈسکا، بٹالہ و قادیاں تھا، اہل حدیث علماء نے چھکے چھڑائے سب کے، شرق و غرب کو دیکھا، شمال و جنوب تاڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پنجوں میں پنجے گاڑے، دلیلوں سے شبہ کاٹے، کتاب و سنت کے جھنڈے گاڑے، بنارس و کانپور ہو، کہیں دہلی و دکن میں کہاں کہاں نہ پہنچا، مرزا کی تردید کی لگن میں، ہر ذات اس حوالے سے جب دنیا کو ابھی خبر نہیں تھی اور ابتدائی احوال تھے، جائیے پتہ کیجئے وہ کون تھا کہ جس نے مرزائیت کے ناپاک عقائد کو لکھا، تحریری شکل دی، اور پھر الحمدللہ سید نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل ان کے سائن لے کے اس فتوے کی حقیقت کو لے کے دنیا کو سوتے ہوئے ان کے گھروں میں دستک دے کے جگایا۔ میں صرف ایک سروے کروانا چاہ رہا ہوں، ایمان کے ساتھ اپنے علماء، اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف کی خدمتوں کو شاید آپ سنتے ہوئے تھک جائیں، مگر انہوں نے زندگیاں وقف کی، دن رات ایک کیے۔ آج کا یہ ایک جلسہ اسی کی ایک شاخ اور ایک مثال ہے، احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جب دہلی والے سو رہے تھے، آگرہ نیند میں تھا، حیدرآباد اور بنگال اپنی مدہوشیوں میں تھا، جائیں پتہ کریں جناب سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، محمد عبد الجبار عمر پوری، آگرہ کے مدرس احمد حسن دہلوی، حیدرآباد کے آسن ابن عبد الرحمن عربی، محمد ابن حسن ابن احمد عربی، ابو عبد المنان محمد عبد الرحمن، سید محمد ابو الحسن، سید محمد عبد السلام، سید احمد شاہ پوری، ابو عبداللہ محمد فقیر اللہ شاہ پوری۔ حضرات پتہ کیجئے گا کہ محمد یوسف قادر علی ان کے پاس، محمد حسین پٹویالوی کے پاس، عبد الکریم کے پاس، محمد کرامت اللہ کے پاس، ابو الحسنات محمد یحییٰ کے پاس، محمد الطاف حسین کے پاس، محمد زکریہ کے پاس، ابو الفضل محمد عبد الرحمن اور محمد نصیر الدین کے پاس۔ حضرات یہ 20 علماء، اور پھر محمد عبد العزیز بنیامین خان، خادم العلماء محمد عیسیٰ، ابو محمد ثابت علی، ابو اسماعیل یوسف خان پوری، محمد سراج الدین اور جناب محمد فقیر سعود دہلوی، یہ سجادہ نشین ہیں، اور ان کو پنجاب میں جانا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے۔ ان لوگوں کو جگایا کس نے؟ اور حبیب احمد کو سوتے میں، فتح محمد فتح پوری کو اداروں میں جا کے کون ملا تھا؟ احباب زی وقار، یہ اہل الحدیث تھے جنہوں نے جاگ کے اپنے محلوں کو جگایا، شہروں کو جگایا۔ محمد امان اللہ کے پاس پہنچے، کہا جناب اٹھیے۔ عبد القادر کے پاس پہنچے، کہا جناب جاگی ہے۔ محمد عثمان کو اٹھایا، جناب ابو محمد عبد الحق کو، جنہوں نے تفسیر حقانی لکھی۔ یہ سب علماء جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے 34 کے لگ بھگ، ان کے دروازوں پہ دستک دینے والا آپ کا اہل حدیث تھا۔ ہاتھ میں اوراق، ان پہ تحریریں، اور پھر ان کے عقائد کہ جناب پڑھیے اور دیکھیے کہ ایسے لوگ میرے اور آپ میں پیدا ہوئے۔
کلمے کے پرخچے کلمے کے نام پہ، عقیدے کی تذلیل لا الہ الا اللہ کے نام پہ، ختم نبوت کے دروازے پہ نقب، اور وہ بھی محمد اور احمد کے نام پہ۔ حضرات یہ علماء چلے اور اللہ نے شرف بخشا جناب محمد حسین بٹالوی کو، محبت سے رحمت اللہ علیہ کہیے، گئے۔ جب گاڑیوں میں سفر کرنا مشکل ہے، پتہ کریں انہوں نے سفر کیسے کیے تھے۔ کانپور پہنچے، علی گڑھ گئے، وہاں کے نامی گرامی علماء سے ملے، محمد لطف اللہ سے، جناب محمد عثمان سے، محمد اسماعیل سے، محمد ایوب ساکن کول سے، ان کو مل کر کے اس عقیدے کے حوالے سے بریفنگ دے کے ان کے سائن جس نے لیے تھے، لوگوں یہ اہل الحدیث تھے۔ الحمدللہ خدمات پہ بات آئی ہے تو تصدیق کے لیے علماء بنارس کے پاس اعظم گڑھ بھی گئے، حکیم محمد حسین بنارسی، ان سے موافقت لی۔ جناب محمد عبد الرحمن جو جامع مسجد اہل حدیث بنارس کے امام ہیں، ان سے جا کے ملے اور سائن لیے، محمد عبد الحمید کے دستخط کروائے، نامی گرامی عالم حیات محمد کے دستخط لیے، جناب محمد عبد القادر عبد الغفور ولی اللہ شہید الدین احمد بنارسی، ان سے بھی جا کے موافقت لی اور بتایا اور جگایا یہ اہل الحدیث تھے۔ پھر اس کے بعد آرا میں غازی پورہ کا رخ کیا اور پھر مہدامہ گئے، ابو الخیر ضمیر الحق کو ملے، الفت حسین محمد اسماعیل کو ملے، وسیعت علی محمد ابراہیم کو ملے، یہ بانی ہے مدرسہ احمدیہ کے، وہاں جناب عبد الغفار سے ملاقات ہوئی، عبداللہ غازی پوری اور عبد الودود ادریس سے ملے، اور مرزائیوں کا عقیدہ ان کی کتابوں سے ان کے سامنے رکھ کے ان کو جگایا کہ جناب اپنی عوام کو بیدار کیجئے، یہ فتنہ، یہ آزمائش، یہ ارتداد، یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ تبنی اور اس چیز کو لے کے متبنی بن کے دعوی نبوت کرنے والے ان لوگوں کی خبر لیجئے۔ پھر وہاں سے رحیمہ آباد دربھنگا اور تربت پہنچے، عبد الرحیم رحیمہ آبادی سے ملے، پھر بھوپال گئے، محمد بشیر شاہ سوانی سے ملے، سلامت اللہ جیراج پوری سے ملے، علامہ شیخ حسین ابن محسن الانصاری عربی یمانی کو ان سے موافقت لی اور ان کے دروازے پہ حاضر ہوئے۔ حضرات یہ اہل الحدیث تھے جو لوگوں کو جگا رہے تھے۔ پتہ کیجئے، نام سنتے ہوئے شاید آپ تھک جائیں، لدھیانہ نام سنا ہے آپ نے، وہاں تک کے سفر کر کے مشتاق احمد لدھیانوی، نور محمد لدھیانوی، قربان علی لکھنوی، عبد القادر لدھیانوی، محمد حسن رئیس جو کہ اہل حدیث لدھیانہ کے امام ہیں، اور نور الدین خان کو مل کے ان عقائد کو واضح کر کے اس فتوے پہ سائن لے کے ان کی موافقت لے کے یہ کاروان آگے بڑھا ہے۔ اور اہل الحدیث کو رب نے چوکی داری کی جو عظمت سے نوازا تھا، الحمدللہ وہ خدمت جاری ہے۔ یہ سفر امرتسر کا ہے اور سوجان پور کا ہے۔ غلام مصطفیٰ امرتسری، غلام رسول حنفی، غلام اللہ قصوری، غلام رسول اور غلام محی الدین محمد ادریس، حشمت علی اور ابو عبید احمد اللہ کو جا کے تاریخ پڑھی یہ کس نے جگایا تھا، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہونے والی مرزائیت کی سازشیں ان سے اجاگر کس نے کیا تھا؟ یقیناً یہ اہل الحدیث تھے۔ حضرات اس وقت مواہیر خاندان حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کی خدمات جناب عبد الجبار ابن شیخ عبداللہ الغزنوی، احمد ابن عبداللہ الغزنوی، عبد الصمد الغزنوی، ابو ادریس عبد الغفور الغزنوی، عبد الواحد الغزنوی، عبد الرحیم ابن عبداللہ الغزنوی اور عبد الحق غزنوی۔ پتہ کیجئے گا یہ لوگ کون تھے اور تحریک ختم نبوت میں ان کا کردار۔ حضرات صرف نام لے رہا ہوں، یہ الحمدللہ مت اب گھبرائیے کہ کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب آپ کون ہیں، آپ ختم نبوت کے حوالے سے میرے رب کا احسان ہے۔ میں ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں، یہ آغاز ہے، اور اس آغاز میں لاہور کے علماء کو
جب دنیا اپنے ماحول میں مست تھی، جگانے والے اہل الحدیث تھے۔ یہ غلام محمد بگوی ہیں، بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب ہیں، ان تک اہل حدیث کا امام پہنچا۔ نور احمد ہیں، انارکلی مسجد کے امام ہیں، ان کی مسجد میں اہل الحدیث کا سرخیل پہنچا۔ غلام احمد ہیں، یہ مدرس مدرسہ بکو کے، ان کے پاس بھی اہل الحدیث جا کے حاضر ہوئے۔ اور یہ غلام احمد مدرس ہیں مدرسہ نعمانیہ کے، ان کی بھی خدمت میں حاضر اہل الحدیث ہوئے۔ محمد عبداللہ ٹونکی والے ہیں، یہ مدرسہ عالیہ پنجاب یونیورسٹی کے مدرس، ان کی خدمت میں بھی پہنچے اور اس عقیدے اور بد عقیدے کی وضاحت کی، اور پھر ان سے سائن لیے۔ فقیر اللہ محمد کے پاس رحیم بخش مصنف سلسلہ اسلام، جو کتابوں کا ایک سلسلہ تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جاگنے اور جگانے کا کہا۔ حضرات پھر بٹالہ ضلع گرداسپور روانہ ہوئے، اور وہاں پہ سید ظہور حسین سجادہ نشین ہیں، اور خاندان عالیہ قادریہ بٹالہ کی دربار پہ پہنچ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے حضرات ساری صورتحال واضح کی، مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر کیا، جاگنے اور جگانے کا بولا۔ امام الدین بٹالوی کے پاس گئے، محمد صادق ولد مولوی گل علی شاہ کے پاس، محمد ابراہیم امام مسجد جامع بٹالہ کے پاس، اور محمد حسین ان کے پاس بھی گئے، جو کہ بھائی ہیں محمد صادق قادیانی کے۔ محمد فخر الدین گجراتی کے پاس گئے، جو کہ بٹالہ میں آئے ہوئے تھے۔ احمد علی بٹالوی مدرس اسلامیہ بٹالہ کے پاس جا کر کے حضرات خدمت میں حاضر ہو کر کے انہیں بھی جگایا اور کہا کہ اٹھ جائیے، دشمن تیز ہے، متحرک ہو چکا ہے، آپ کے اور میرے کے یہ سونے کے ٹائم گزرے۔ حضرات پٹیالہ ریاست میں پہنچے، وہاں کے علماء سے اہل الحدیث ملے، محمد اسحاق کو ملے، مفتی بھی ہیں، وائز بھی ہیں شہر پٹیالہ کے، پروفیسر ہیں عربی کے مہندر کالج پٹیالہ میں، غلام مرتضیٰ کو ملے، یہ بھی فارسی کے پروفیسر ہیں اسی کالج میں پٹیالہ میں، کرامت اللہ کو ملے، مولوی فاضل کو ملے، مولوی غلام محمد کو ملے، حشمت اللہ سنوری کو ملے، طالب علی لاہوری کو جو پٹیالہ میں مقیم تھے ان کو ملے، عبدالعزیز محدث رئیس موضع قوم جو ہے ضلع لدھیانہ میں گئے، سید محمد عنایت علی کو جگایا، امام الدین حسین پروفیسر عربی جو کہ فارسی کے پروفیسر ہیں وہاں پہ مہندر کالج میں، ان کو ملے، اور جناب محمد عبداللہ مولانا، یہ 104 علماء کا میں ذکر کر چکا۔ حضرات ان کے ملاقاتیں کر کے کہنا بڑا آسان ہے، اتنے لوگوں کو جانا، ملنا، ٹائم لینا، ملاقات کرنا، اور مقصد حیات، مقصد آمد پیش کرنا، اور پھر پن پوائنٹ پہ بات لانا، اور ہدف اور ٹارگٹ اور گول کی طرف بڑھنا، کہ دشمن جو ہے اس وقت اپنی پوری حرکت میں ہے، جاگیے۔ پھر لکھوں پہنچے اور ضلع فیروزپور پنجاب کے علماء کرام سے ملاقات کی، عبد الرحمن محی الدین، محمد ابن مخدومی بارک اللہ، محمد حسن بن محمد بن بارک اللہ۔ حضرات میں نام لے رہا ہوں، ابھی ان کی خدمات کا ذکر، یہ تو صفحات نہیں کتابیں چاہیے۔ پھر پشاور پہنچے، سید اکبر شاہ حنفی قادری پشاوری کے پاس، قاضی احمد پشاوری کے پاس، اور نور محمد مدرس مسجد قائم علی خان پشاوری، حافظ عبدالحکیم قادری، سید محمد وائز مسجد گنج، محمد ایوب الحنفی کے پاس جو جامع الفقہ جو جامع ہیں اور خادم ہیں فقہ کے حدیث کے تفسیر کے، جناب مسعود خلف مفتی برکت اللہ کو جگایا، حضرات سائن لیے، پشاوری میں مزید آگے بڑھے، قاضی عبدالقادر پشاوری، ملا بشیر سواتی، ملا محمد منیر پشاوری، ملا الحداد، ملا نصیر بٹ گرامی، ملا معز الدین اور ملا وجیہ الدین، ملا اسماعیل اور ملا بشیر محمد، قاضی عبدالخالق، ملا فصیح الدین یوسف زئی رحمت اللہ پشاوری۔ حضرات ان کو مل کے بتایا کہ کفر جو ہے حرکت میں ہے، ارتداد جرت میں ہے، ختم نبوت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اٹھئے رب کے لیے۔ حضرات یہ اہل الحدیث تھے، الحمدللہ اولئک آبائی، جو دنیا کو جگا کے کہہ رہے تھے۔ ذرا مطالعہ کیجئے، پڑھیے اور پتہ کیجئے۔ الحمدللہ راول پنڈی راستے میں پشاور سے آتے ہوئے پہلے ہزارہ، پھر راول پنڈی کے علماء کو ملے، عبدالاحد ابن القاضی محمد حسن خانپوری کو ملے، وہ خانپور جس کے مالٹے مشہور ہیں، اور
پنڈی کے اور ہزارہ کے درمیان ہے، محمد ابن محمد حسن خان پوری کو ملے، محمد ابن سالم المکرانی سے ملاقات کی، تاج دین گجراتی کے گھر پہنچے، قاضی محسن الدین کی جو ہے وہ بیٹھک میں گئے، ہدایت اللہ امام مسجد موحدین صدر پنڈی گئے، حافظ عبدالہادی شاہ پوری ساکن پنڈی پہنچ کے عرض کی حضور جاگیے، قوم کو جگائیے، اپنے خطبوں کا رخ بدلیے اور ختم نبوت کے جو ہے عنوان اٹھائیے۔ حضرات وہاں سے جہلم اور ان کے قرب و جوار میں آئے، احمد الدین دریالوی سے ملے جو پنڈ دادن خان ضلع جہلم اس ایریے میں ہے، ابو عبد البصیر میر حمزہ ہزاروی وہاں آئے ہوئے، ان سے ملاقات کی، مولانا برہان الدین جہلمی کو ملے، فیض احمد جہلمی سے ملاقات کی، فقیر محمد ایڈیٹر ہیں سراج الاخبار جہلم کے، ان کو جا کے ملاقات کر کے ملتے ہیں، عبد الودود سلطان محمود جہلمی سے ملتے ہیں، پھر گجرات آتے ہیں، عبد الرحمن دیونا گجرات ملاقات کرتے ہیں، فضل الدین گجراتی سے ملتے ہیں، ابو الفیض محمد حسن حنفی، ان سے ملاقات کر کے صورتحال واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے جاگیے، حفاظتیں کیجئے اور اپنی خدمات پیش کیجئے۔ وہاں سے سیالکوٹ پہنچتے ہیں، ابو عبداللہ المعروف مولوی غلام حسن سے ملتے ہیں، راستے میں وزیر آباد سے ہوتے ہوئے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، دعائیں بھی لیتے ہیں اور ساتھ میں معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ جناب جلال الدین محمد عبد القادر سخانوی، محمد محی الدین نظام آبادی، محمد شاہ دین سہدروی، جناب عبداللہ پسروری، عبدالعظیم پسروری، عبد الکریم پسروری، حافظ محمد گوہر نوکھروی، یہ نوکھر جو حافظ آباد کے قریب ہے۔ حضرات ان کو ملنے کے بعد صورتحال اور فتویٰ لے کے پھر کپور تھلہ کے علماء کے پاس جناب محمد اشرف علی سلطان پوری، امام الدین کپور تھلی، عبد القادر بیگمال کپور تھلہ اور غلام محمد مدرس مدرسہ فارسی کالج اندھیر کپور تھلہ سے مل کے پھر علماء دیوبند اور سہارنپور پہنچتے ہیں کہ جناب آپ کی خدمات، آپ کی محنتیں، آپ کی صرف، آپ کی نحو، فقہ رسول فقہ کے معاملے اپنی جگہ، عقیدے کے لیے بھی اٹھیے۔ جناب خلیل احمد کو ملے، مدرس مدرسہ عربی دیوبند کے، جناب مولانا عزیز الرحمن دیوبندی کو ملے، جناب رشید احمد گنگوہی کو ملے، جناب عبد الرحمن دیوبندی سے ملاقات کی، جناب محمد محمود حسن دیوبندی سے اور محمد حسن دیوبندی سے ملاقات کر کے یہ 165 علماء، اور پھر آگے جناب بشیر احمد دیوبند میں ان سے ملاقات، محمد جان علی سے دیوبند میں ملاقات، اور شگفتہ محمد گل سے ملاقات، محمد اسماعیل بیگ دیوبندی سے ملاقات، محمد حسین مراد آبادی سے ملاقات، اور محمد احتشام مراد آبادی سے مل کے کیا کہا کہ حضرات یہ طالب علم ہے، یہ اہل الحدیث کا بیٹا ہے، یہ ان کی امامت کرواتا ہے، اس نے ان کے عقیدے کو پڑھا ہے جن کو مرزائیت کہتے ہیں، کفر بکا جا رہا اور ارتداد کی راہیں ہموار کی جا رہی، الحمدللہ۔ پھر علماء پٹنہ کی طرف ہوئے، ابو طیب محمد شمس الحق سے ملے، نور احمد عظیم آبادی سے ملے، محمد اشرف علی عظیم آبادی، محمد عبداللطیف علی نعمت ساکن پھلواری ضلع پٹنہ، ان کو جگایا۔ پھر کانپور اور لکھنؤ گئے، محمد حسن مدرس مدرسہ عالیہ اسلامیہ کو ملے، جناب صدیق دیوبندی کو ملے، محمد عادل جو ہے ان سے ملاقات کی، جناب عبد الغفار لکھنوی سے ملے، محمد اشرف علی لکھنوی سے مل کے حضرات یہ ملنے والا کون ہے؟ محمد حسین بٹالوی، اہل الحدیث کے امام، عالم دین۔ حضرات اللہ پاک کا شکر ہے، فتویٰ کیا تھا؟ اولی متفق کا فتویٰ جو سارے مسالک کے درمیان تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جو عقائد ہے اس بنیاد پہ وہ اور اس کے پیروکار اسلام سے خارج اور دائرہ ارتداد میں داخل ہیں، اور اس کو الحمدللہ رب نے جو احسان کیا کہ یہ تحریک چلی کہاں تک پہنچی، اس سلسلے کو اہل الحدیث نے کیسے سمیٹا، حضرات اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ ذرا تھوڑا جگر تھام کے بیٹھیے اور اپنے آبا کی ایک رات مشکل لگتی ہے نا، تو کتنی راتیں، کتنے سال، کتنے مہینے، اس حوالے سے اللہ پاک کا شکر ہے۔ میں صرف اولیات بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے میدان دیکھیے جن میدانوں میں آپ سو گئے مگر علماء نہ سوئے، اہل الحدیث جاگتے رہے۔ میدان تحریر کا تھا،
تو تب بھی اہل الحدیث تھے، میدان تقریر کا تھا، اہل الحدیث موجود تھے، میدان خطابت کا تھا، الحمدللہ آوازیں بلند ہوئی، میدان مباحثے کا تھا، مباحثے سرگرم ہوئے، میدان مناظرے کا تھا، اہل الحدیث چھائے ہوئے، میدان مبالغے کا تھا، اہل الحدیث ڈٹے ہوئے، میدان کتابت کا تھا، قلم حرکت میں آئے ہوئے، میدان خطابت کا تھا، الحمدللہ گلے بول رہے، میدان قانون کا تھا، قانونی چارہ جوئی جاری، اہل الحدیث میدان عدالت میں بھی، میدان تحاکم میں بھی کوئی میدان ایسا باقی نہیں کہ جس کے اندر الحمدللہ اہل الحدیث نے مرزائیت اور قادیانیت کی حقیقت کو آشکار نہیں کیا۔ ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دو چار لفظ پیار کے لے کر کے میں کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ حضرات تردید قادیانیت میں علماء اہل حدیث کی خدمات میں اولیات وہ کام جو سب سے پہلے رب نے اہل الحدیث کے نصیبے میں فرمائے، اور اس میدان میں کوئی ان سے پہلے آگے نہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر کرنا نہیں، ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے کہ اللہ تو نے کام لیا ہے، تو نے خدمت لی ہے۔ حضرات نمبر 1 مرزا قادیانی کے عقائد کے متعلق سب سے پہلا سوال نامہ جس نے لکھا وہ اہل حدیث عالم جناب محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تو کہہ دیں، اتنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ حضرات دوسرا کام مرزا قادیانی کے متعلق پہلا تحریری جواب نامہ یہ لکھنے والا، یہ شرف بھی اللہ نے اہل الحدیث کو دیا، سید نذیر حسین محدث دہلوی۔ حضرات 200 کے لگ بھگ علماء ہندوستان جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کے تصدیقی سائن کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ پہلا فتویٰ تکفیر و ارتداد قادیان اہل حدیث عالم محمد حسین بٹالوی کی شبانہ روز کاوشوں اور سفر کا نتیجہ تھا۔ حضرات چوتھی خوبی اور ابتدا کے ساتھ سب سے پہلے تحریری مباحثوں کا آغاز اگر کسی نے کیا ہے، یہ شرف بھی رب نے اہل الحدیث کو بخشا، جناب محمد حسین بٹالوی۔ اور اس کے بعد اگر عوامی مناظروں کو سب سے پہلے باقاعدہ اس کا آغاز کیا ہے اور جاندار کیا ہے، شاندار کیا ہے، یہ کام اللہ نے اہل الحدیث کو یہ بخشا، اور یہ اولیت بھی بخشی کہ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ چھٹی اولیت مرزا قادیانی سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے عالم دین اہل حدیث مولانا ثناء اللہ عمر سری 1903 میں قادیان حضرات گئے۔ یہ کام اس سے پہلے کسی اور کی جرت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بدنصیب اپنے گھر سے بھی نہ نکل سکا۔ حضرات ساتویں اولیت سب سے زیادہ فاتحانہ مناظرے مرزائیوں سے اگر کیے تو اہل الحدیث نے کیے، اور الحمدللہ اس کا صحرا جناب ثناء اللہ عمر سری کے سر۔ 8ویں نمبر مرزا قادیانی کو سب سے قبل اگر مباہلے کا چیلنج کسی انسان نے دیا تو اہل حدیث عالم اور فاتح قادیان کا لقب اگر عالم اسلام نے پوری دنیا میں کسی شخصیت کو دیا، الحمدللہ یہ گھر بیٹھ کے نہیں یا منت سماج پہ کر کے نہیں، حضرات بازو کی جو ہے وہ طاقت اور الحمدللہ دلیل کی چوٹ، علم یقین اور برہان اور کتاب و سنت کے جو ہے وہ دین کے ساتھ اور اس کے دلائل کے ساتھ اور بینہ کے ساتھ یہ اللہ نے مولانا ثناء اللہ عمر سری اہل حدیث عالم کے سر کیا۔ اور 9ویں نمبر پہ فاتح قادیان کا لقب یہ بھی اللہ نے دیا تو اہل حدیث کو۔ اور اگر تکذیب مرزا میں سب سے پہلے 44 صفحات کا رسالہ لکھا تو اہل حدیث عالم جناب اسماعیل علی نے، اور انہوں نے یہ جس وقت لکھا تو دنیا 1892 کو یاد کر رہی تھی۔ حضرات 11ویں نمبر پہ مرزا قادیانی کی تکفیر و تردید پہ مبنی سب سے پہلا تفصیلی لٹریچر اور کتاب امام اہل حدیث جناب سید سلمان منصور پوری نے غایت المرام کے نام سے دیا۔ اور 10ویں نمبر پہ 15 اپریل 1907 کو آخری فیصلہ کے عنوان سے قادیانی اشتہار کے 13 ماہ اور 11 دن کے بعد 26 مئی 1908 کو احمدیہ بلڈنگ لاہور کے اندر ڈاکٹر یعقوب مرزا کے مکان میں
اہل حدیث ثناء اللہ مرسری کے مبہلے کے نتیجے میں یہ شخص جو ہے واصل جہنم ہوا، جبکہ مولانا 40 سال بعد 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں طبی وفات پاتے ہیں۔ حضرات 13ویں نمبر پہ مرزائیوں کو پاکستان میں اقلیت قرار دینے کا سب سے پہلے تحریری مطالبہ اگر کسی کو نصیب ہوا، الحمدللہ اہل الحدیث کو جناب محمد حنیف ندوی مجلہ الاعتصام اہل الحدیث کا 14ویں نمبر پہ لاہور میں قادیانیوں کے ساتھ سب سے پہلا مناظرہ اگر کسی نے سجایا، الحمدللہ اہل الحدیث نے جناب محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے 15ویں نمبر پہ اولیت اہل حدیث کی مرزا قادیانی کے اول المکذبین اول المکفرین اگر ہیں تو اہل حدیث علماء ٹھہرے، 16ویں اولیت کے متفقہ فتوہ کی اشاعت اللہ نے 178 علماء کے دستخطوں کے ساتھ اگر کسی ادارے کو نصیب بخشی تو وہ ادارہ بھی علماء اہل حدیث کا جناب عطا اللہ حنیف کے ادارے دار الدعوہ السلفیہ شیش محل لاہور سے اللہ نے یہ اعزاز اور شرف آج تک قائم رکھا ہوا ہے۔ اور 17ویں نمبر پہ اہل حدیث عالم مولانا بٹالوی نے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو ان کے دعاوی اور ان کے دعووں کی روشنی میں پکڑا اور گرفت کی، ہر تحریر اور ہر دعوے کا تعاقب کیا۔ اللہ کا شکر۔ حضرات اگر میں صرف ایک عالم کا تھوڑا سا 2 عالموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، باقیوں کا نام لے کے انشاءاللہ آپ احباب کو آج کی مجلس کے صدر خطیب کے حوالے کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہ یادیں اپنے پاس لے کر کے جائیے، گھروں میں رکھیے، عوام تک پہنچائیے اور اپنے بچوں کو سنائیے، لوگوں کو بتائیے ہاں الحمدللہ ہم ہیں۔ آج بھی اگر ملک پاکستان میں سب سے زیادہ ختم نبوت کے اوپر دن رات علماء کی گفتار، علماء کا کردار، علماء کی تحریریں، الحمدللہ بیانات اور خطابات ہو رہے ہیں، اور چاروں صوبوں کے اندر بھرپور طریقے سے اگر سدا بہار چند جز وقتی اور چند دنوں کے نہیں، کوئی رات خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، الحمدللہ جبکہ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر علماء اہل حدیث عوام کو جگا نہیں رہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ مولا کا کرم ہے۔ حضرات ابو سعید محمد حسین بٹالوی 1841 10 فروری کو پیدا ہوتے ہیں، 9 جنوری 1920 کو یہ وفات پاتے ہیں، مگر ان کے موٹے موٹے کام کا اشارہ